السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہمارے معلوماتی چینل سائنس اویئرنیس پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو روبوٹس پر ہے۔ روبوٹس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کیسے کام کرتے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں، یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں۔ روبوٹس کیا ہیں؟ روبوٹ ایک مشین ہے جو کہ مشکل یعنی کہ کمپلیکس ایکشنز کو خود بخود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ روبوٹس کو ایکسٹرنل ڈیوائس سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کچھ کے اندر ہی ڈیوائس بنائی گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے روبوٹس خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی جو برانچ روبوٹ کی تعمیر کا کام کرتی ہے اس کو روبوٹکس کہتے ہیں۔ 1920 میں روبوٹ کی ٹرم پہلی بار سامنے آئی جس کا مطلب ہے لیبر، جو کہ فنکشنل ہیومنائڈ سے منسوب ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا روبوٹ 1948 میں ولیم گرے والٹر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد پہلا کمرشل ڈیجیٹل اور پروگرامیبل روبوٹ جارج ڈیول نے 1954 میں تیار کیا۔ آج کل کے دور میں روبوٹس کی ایڈوانسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ روبوٹس بہت مشکل کام سر انجام دیتے ہیں جو کہ انسان نہیں کر سکتے کیونکہ سائز لمیٹیشن کی وجہ سے۔ روبوٹس ایکسٹریم انوائرمنٹ کا بھی سامنا کر سکتے ہیں، جیسا کہ انتہائی مشکل کام باٹم آف سی اور آؤٹر اسپیس میں سر انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آٹومیٹا کی ابتدا قدیم گریس، چائنا اور ایجپٹ میں ہوئی تھی۔ گریک انجینئر نے 270 BC میں ہائیڈرولکس اور نمیٹکس بنایا اور اس کے بعد گریک میتھمیٹیشین نے اسٹیم آپریٹڈ برڈ یعنی دا پیجن بنایا۔ قدیم چائنا کی 3rd سینچری میں لائی زی ہیومنائڈ آٹومیٹا متعارف کروایا۔ روبوٹس کو ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کا سسٹم 19th سینچری 1870 میں سامنے آیا۔ 1898 میں نکولا ٹیسلا نے وائرلیس کنٹرول ٹرپوائڈ بنایا اور US نیوی کو فروخت کرنے کے لیے پر امید تھے۔ اس کے برعکس آج کے روبوٹس بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، یہاں تک کہ آج کے روبوٹس کے لیے اسٹینڈرڈ کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ بھی اعلیٰ قسم کے کام سر انجام دینے میں مدد کرتے ہیں، جیسا کہ امیج ریکگنیشن اور ڈور اوپننگز وغیرہ۔ روبوٹس کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ روبوٹکس کو تیار کرنے کے لیے 3 برانچز کو لازمی اسٹڈی کیا جاتا ہے، جن میں میکینیکل انجینئر، الیکٹرونکس انجینئر اور کمپیوٹر سائنس شامل ہیں۔ ان میں بھی آگے برانچز آ جاتی ہیں جن میں نینو ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ روبوٹس کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے کہ کون سا کام سر انجام دے گا، پھر اس ڈیزائن کے مطابق کنسٹرکشن کی جاتی ہے اور ایٹ لاسٹ روبوٹ میں اور اس کا کام ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور پھر ان روبوٹس کو مختلف کاموں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ روبوٹس کیسے کام کرتے ہیں؟ روبوٹس کے برین سسٹم میں سائنٹسٹ ڈیٹا انسٹرکشن کی فارم میں انسرٹ کرتا ہے اور پاور سسٹم کی وجہ سے انرجی فراہم کی جاتی ہے۔ روبوٹس کی بہت سی اقسام ہیں جن میں انڈسٹریل مینیپولیٹنگ روبوٹس، سروس روبوٹس، ایجوکیشنل انٹریکٹیو روبوٹس، ماڈیولر روبوٹس اور کولیبوریٹیو روبوٹس شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں انڈسٹریل روبوٹس کی بات کروں گی۔ انڈسٹریل روبوٹس کی بہت سے بازو ہوتے ہیں، یعنی ملٹی لنکڈ مینیپولیٹر اور ایک اینڈ افیکٹر ہوتا ہے جو ایک جگہ پر فکس ہوتا ہے۔ An automatically controlled, reprogrammable, multi-purpose manipulator programmable in 3 or more axes, which may be either fixed or in place, or mobile for use in industrial automation applications. نمبر 2 پر ہمارے پاس آتے ہیں سروس روبوٹس۔ سروس روبوٹس بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں، جیسا کہ ابتدائی پیداوار اور اشیاء کی تقسیم کرنا۔ یہ انسانوں کے فائدہ مند ہے کیونکہ مینوفیکچرنگ آپریشن میں انوالو ہیں۔ نمبر 4 ایجوکیشنل روبوٹس۔ ایجوکیشنل روبوٹس اساتذہ کے اسسٹنٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ روبوٹ بچوں کو پروگرامنگ، فزکس، میتھمیٹکس اور الیکٹرونکس سمجھانے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹیچنگ کمپیوٹر بھی ہیں جو ڈائفین
سنتھسس اور 8 ٹریکٹر کے میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں میتھڈ ہی مشیل فریمین نے ایجاد کیے تھے۔ ماڈیولر روبوٹس، یہ روبوٹس باقی تمام روبوٹس سے زیادہ ایڈوانس اور ٹریڈیشنل ہیں۔ یہ آرکیٹیکچر کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان کو باقی روبوٹس کی نسبت 8 ڈگری زیادہ فریڈم فراہم کی گئی ہے۔ ماڈیولر روبوٹس میں سنیک آرم روبوٹ، موبائل روبوٹ شامل ہیں جو کہ مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے پاس آتا ہے کولیبریٹیو روبوٹس۔ یہ روبوٹس انسان کے ساتھ مل کر سمپل انڈسٹریل ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ The collaborative robots, mostly widely used in industries today, are manufactured by Universal Robots in Denmark. روبوٹس کا ہمارے معاشرے میں بہت اہم کردار ہے۔ The social impact of intelligent robots is a subject of documentary film called Plug and Play. ورنر وائن نے ہیومنز کو وارن کیا ہے کہ یہ روبوٹس انسانوں اور کمپیوٹر سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ ملٹری روبوٹس، آج کل جنگ کے لیے روبوٹس تیار کیے جا رہے ہیں جن کو کنٹرول بھی دوسرے روبوٹس ہی کرتے ہیں۔ ان کی مدد سے جانی نقصان کم ہوگا۔ ملٹری روبوٹس میں اسمارٹ میزائل اور آٹونومس بوم شامل ہیں۔ آٹونومس بوم مختلف اقسام کے کام آزادانہ طور پر سر انجام دیں گے، جن میں اون ریچارجنگ نیڈز بھی شامل ہیں۔ They may recognize people, objects, talk, provide companionship, monitor environment, pick up supplies, respond to alarms and quality وغیرہ شامل ہیں۔ فیکٹری روبوٹس میں کار پروڈکشن اور پیکیجنگ الیکٹرونک کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ الیکٹرونکس میں پرنٹڈ سرکٹس بورڈ اور الیکٹرونک کمپوننٹ شامل ہیں۔ یہ روبوٹس انسان سے زیادہ ایکوریسی بغیر غلطی کیے کام کرتے ہیں۔ روبوٹس بہت ان ایکسیسیبل، ڈرٹی، ڈل، ڈینجرس کام سر انجام دے سکتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ان کاموں میں ڈومیسٹک کلیننگ، ایکسپلورنگ انسائڈ اے والکینو، ٹرانسپورٹنگ فوٹو ماسک اور پاتھ پلاننگ وغیرہ شامل ہیں۔ ٹیلی روبوٹس، یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب انسان اس کی جگہ کام نہ کر سکے، جیسا کہ اسمال اسکیل اوپن سرجریز اور ڈکٹ کلیننگ وغیرہ۔ یہ ملٹری میں ایئر کرافٹ، ڈرونز اور پریڈیٹر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آٹومیٹڈ فروٹ ہارویسٹنگ مشین، جو کہ پھلوں کے پک اپ کا کام کرتی ہیں۔ ڈومیسٹک روبوٹس، یہ روبوٹس گھروں کا کام کرتے ہیں، یعنی ویکیوم کلیننگ، فلور واشنگ، لان موونگ وغیرہ۔ مثال کے طور پر رومبا روبوٹس ڈومیسٹک کا کام کرتے ہیں۔ مائننگ روبوٹس، یہ روبوٹس انڈر گراؤنڈ مائننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ راک بریکنگ، ڈرلنگ رج وغیرہ۔ روبوٹس کا کردار ہیلتھ کیئر میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، دونوں ہاسپٹل اور فارمیسیز میں۔ ہاسپٹل میں روبوٹس پیرالسس اور پیرالرجک پیشنٹس کو بغیر نرس کی مدد کے سہارا دیتے ہیں۔ فارمیسیز میں روبوٹس میڈیکل پرسکرپشن فراہم کرتے ہیں۔ لائف سیونگ روبوٹس جیسی اہم جاب سر انجام دیتے ہیں۔ آج کل بلائنڈ لوگوں کے لیے بائیونک آئی تیار کی جا رہی ہے جو عام انسان کی آنکھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایسے نینو روبوٹس بنائے گئے ہیں جو ہمارے بلڈ کے ساتھ فلو کرتے ہیں اور ڈیمیج ٹیشوز کو ریپیئر کرتے ہیں، یہاں تک کہ آئی سرجری بھی کرتے ہیں۔ سافٹ باڈی روبوٹس سافٹ اور فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ سوارم روبوٹس کیڑوں مکوڑوں اور مکھیوں کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہیپٹک انٹرفیئر روبوٹس ورچوئل انٹرفیئرز ریئلٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں، which user can experience through their sense of touch۔ جہاں تک ہمیں دکھائی دیتا ہے، روبوٹس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ ہماری زندگی کو آسان بناتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس بہت سے خطرات بھی جنم لے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے زیادہ کام روبوٹس کرتے ہیں،
جس سے ان امپلائمنٹ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ لوگ زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ AI پر انحصار کریں گے۔ ایلن مسک اور معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ AI انسانوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ یہ خود کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اور دنیا پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ ونس روبوٹ سیٹ یعنی کہ ایک روبوٹ نے کہا تھا، انسانوں کو زو میں قید کرنا چاہتا ہوں، جس کے فوراً بعد اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا۔ ہم دنیا میں اسمارٹ اسپیشیز ہیں، لیکن روبوٹس ہم سے زیادہ اسمارٹ ہوں گے، جو ہم پر غالب آ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے کمپیوٹرز اور مشینز کو ہیک بھی کر سکتے ہیں۔ سمپل دیٹ وی کانٹ کنٹرول دیٹ تھنگ وچ از مور انٹیلیجنٹ دین اس۔ لیکن اس مسئلے کا حل ایسے ممکن ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن روبوٹس میں مل جائے گی، یعنی کہ انسان ہی سائبورگز روبوٹ کی شکل اختیار کر لے گا، تو پھر ہمیں AI سے خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ AI کے بارے میں زیادہ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آٹومیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مووی ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ If you liked our video, press the bell icon and subscribe our channel. شکریہ۔